أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم آج کے اس بابرکت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ سب معزز احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہ لمحہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اس ایک خاص نعمت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو دنیاوی مصروفیات سے نکال کر اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منور کر رہے ہیں۔ آئیے نہایت ادب اور عقیدت کے ساتھ اس بابرکت سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو نیتوں کو دیکھتا ہے، اور جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں جن کی ذات سراپا رحمت، سراپا ہدایت اور سراپا محبت ہے، جن کی آمد سے اندھیروں کو روشنی ملی، گمراہی کو ہدایت ملی اور بے قرار دلوں کو سکون نصیب ہوا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ محض واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے، دلوں کو نرم کرنے اور زندگی کا رخ درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ کر اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک مکمل سبق رکھتا ہے، چاہے وہ صبر ہو، شکر ہو، معاف کرنا ہو یا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں گھبرانا نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ معجزات ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم پہلوؤں پر بھی گفتگو کریں گے اور ان سے حاصل ہونے والی حکمت اور رہنمائی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے دلوں کو ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکا کر حاضر ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سیرت کا فیض ضرور عطا فرمائیں گے اور یہ سیشن ہمارے دلوں اور روحوں کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے معجزات۔ مکہ سے ہجرت۔ پارلیمان مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قدم اٹھانے پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس مضبوط عہد کے ساتھ اپنے گھروں سے واپس گئے کہ اس قرارداد پر اسی رات عمل کرنا ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 30۔ اور جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش سے آگاہ فرما دیا اور مکہ سے روانگی کی اجازت دے دی۔ اس اطلاع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور رات کو یثرب کی طرف ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ ادھر قریش کے معزز بزرگ مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان کے پہلے پہر کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا، اور اس مقصد کے لیے ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمہ بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبع بن الحجاج منتخب کیے گئے۔ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو جائیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔ اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے۔ اس نازک ترین مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا،
تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز خضری چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مشرکین کی صفوں سے گزرتے ہوئے ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی ان کے سروں پر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے: سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ ترجمہ: ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک دیا اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور رات ہی رات یمن کا رخ کیا۔ ادھر محاصرین وقت مقررہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے ہی انہیں اپنی ناکامی کا علم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک غیر متعلقہ شخص ادھر سے گزرا اور ان لوگوں کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا تم لوگ ناکام ہوئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے بیچ میں سے گزرے اور تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنا کام کر گئے۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے نہیں دیکھا۔ اپنے سروں سے مٹی جھاڑنے کے بعد دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا تو بستر پر کوئی شخص سوتا نظر آیا۔ جب حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرکین کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ غار ثور میں قیام۔ روایات کے مطابق 27 صفر سن 14 نبوت بمطابق 13 ستمبر 633 کی درمیانی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے مکہ سے باہر کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پورے دل و جان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں گے، اور جس راستے پر ان کی پہلی نظر پڑے گی وہ یثرب کا راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر واقع تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور سور پہاڑ کے دامن میں واقع ایک غار پر جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر نے عرض کی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ بچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے انہوں نے کوئی حرکت نہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہوگا، لیکن درد کی شدت ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ اگلی صبح قریش مکہ نے ہنگامی اجلاس میں دونوں حضرات کو گرفتار کرنے کے لیے تمام وسائل کام میں لانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا اور یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یا ان میں کسی ایک کو بھی پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی کے ساتھ تلاش میں لگ گئے۔ مشہور ہے کہ جب پیچھا کرنے والے غار سور کے پاس پہنچے تو وہاں بیبل کا درخت اگایا، اس کی شاخوں نے پھیل کر غار کو ڈھانپ دیا، ساتھ ہی 2 کبوتر آئے اور درخت پر گھونسلہ بنا کر انڈے دیے
اور غار کے منہ کے آگے مکڑی نے جالا تان دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ چند قدم سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا۔ یثرب کی راہ۔ 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے اور ان کی تلاش کی تگ و دو رک گئی۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار سے نکل کر یثرب کی طرف کوچ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ اور صحرائی راستوں کا عام ماہر عبداللہ بن ارکیت بھی ساتھ تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ غیر معروف راستوں سے یثرب کی طرح رواں دواں ہو گیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نیک دل خاتون تھی اور مسافروں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ وہ بولی، باخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ کرتی۔ اس وقت بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، ام معبد، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے کہ اسے دھو دوں؟ بولی، ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دھوا کہ جھاگ اوپر تک آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا۔ جب وہ پی کر شکم سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں اتنا دعا کہ برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل دیے۔ ادھر مکہ میں ایک آواز بھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی، اللہ رب العرش ان 2 رفیقوں کو جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصا، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ منو کعب کو ان کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیر مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود سے اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ اس کی بات سن کر ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا رخ کیا ہے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعقب کیا اور بعد میں اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں، میں اپنی قوم بنی مزلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں،
لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ میں نے اپنے گھوڑے میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے قریب آ گیا۔ گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ ان کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے گھوڑے کو ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے انہیں امان کے ساتھ پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہ لیا اور نہ مجھ سے سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بریدہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو دل ہار بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزہ سے باندھ لی، جس کا سفید پرچم ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول بروز دوشنبہ یعنی 23 ستمبر 622 کو قبا میں داخل ہوئے۔ یثرب کے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر مل چکی تھی اور وہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے تھے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے، ایک شخص اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے امٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قبا میں ہی قیام فرمایا۔ اس دوران حضرت علی مکہ میں لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنے کے بعد پیدل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔
یہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی چل دیے۔ آپ کی میت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ بنو النجار بھی تھا۔ جب یہ قافلہ بطن وادی میں پہنچا تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور یثرب تشریف لے گئے۔ اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینہ الرسول پڑ گیا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچہ تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا۔ کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار میں سے ہر ایک کی آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ نیچے نہ اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی اور پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد اسی جگہ پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال یعنی بنو النجار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیحال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ سب سے قریب گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا اور آپ نے انہی کے گھر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے کچھ دن بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخار آ گیا۔ جب اس بات کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کی پیداوار اور پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور مدینہ کی آب و ہوا بدل گئی۔ حوالہ جات الرحیق المختوم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے دوران کے تمام معجزات جن کا ہم نے گہرائی میں مطالعہ کیا۔ اب میں کلاس میں شامل ہونے والے تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک کے حوالے سے اپنا حاصل تفکر پیش کر سکتے ہیں۔ جی اصغر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، جو میں نے ہوم ورک کیا ہے نا میں وہ شیئر کرتا ہوں، یہ میرا حاصل تفکر ہے، حق اللہ جانتا ہے۔ نمبر 1 اس میں کہ حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ چاہتے تو وہ خود ڈائریکٹ آرڈر کر سکتے تھے تو وہ ماحول بدل جانا تھا۔ ایک ہم نوٹ یہ کیا ہے، سرکار نے ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ رکھ دی بات۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ہم نے نقطہ ملا ہمیں کہ بشارت سناتا تھا امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ اس میں یہ تمام ظاہری حرکات جو ہماری دنیا میں رہنے کے لیے ضروری دی گئی ہیں، عدالت اور انصاف، ایک نقطہ یہ ملا۔ اسی طرح ایک نقطہ اور یہاں یہ مل رہا ہے کہ تیسرا نقطہ جو ہے نا وہ یہاں لکھا تھا ذہن سے محو ہو گیا ہے، تو اب ہم سمجھنے کی کوشش جو میں نے کی نا وہ اس طرح آ رہی ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام کے جو ہے نا ٹاپک بھی آج کا ہے کہ ہجرت کے معجزات۔ تو معجزات کا جو روٹ ورڈ بنے گا این جیم زے،
الجز ایسا کام جو عقل سے ماورا ہو یا عقل اس کو نہ پہنچ پا رہی ہو، کوئی کام کرنے سے عاجز ہونا، بے اختیار یا کمزور ہونا، کسی معاملے میں پیچھے رہ جانا، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے۔ یہاں پہ دو مثالیں دی گئیں، 5 کی 31، یا ویلتی اوجدت ان اکونا مثل ھذا الغراب، اے میری بدبختی کہ میں عاجز ہوں کہ ہوتا اس مثل کوے کی۔ دوسرا ہے وما انتم بے معجزین، 6 کی 134، اور نہیں تم عاجز کر سکنے والے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں عاجز، معجز، معجزات ایسی حرکات جو عام ذہن، عام میرے جیسے بندے کے بس سے باہر ہو۔ تو اب یہاں پہ جب ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا آپ معجزات جو ہے نا وہ آپ سرکار کے ہاں کیسے ہوئے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم نے آج کے سبق میں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ پاک کے لیے جگہ بنے مزید نا۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عام انسان سطحی ذہن ماورائی تحریکات سے لا علم ہوتا ہے، بلکہ خیالات کی رو میں بہتا رہتا ہے۔ اب خیال کیا ہے؟ جتنے بھی کائنات میں اشیاء ہیں، ایک شے کسی سگنل کو ریسیو کر رہی ہے اور دوسری طرف سگنل کو ٹرانسمٹ کر رہی ہے۔ ہر شے دو طرفہ کمیونیکیشن رکھتی ہے، ایک طرف وصول کرنا، ایک طرف نشر کرنا۔ جب ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو دیکھتے ہیں تو بطور نبی ہمیں جو رحمت ہوئی، ہم پہ ہمیں جو مرشد کریم سے تعلیم ملی، اس کے مطابق جب قرآن پاک کو کھولا تو ذہن کے نا دریچے کھل گئے۔ جب نبی کی آیات کھولی گئیں تو بالکل الگ حرکت سمجھ میں آئی، جب رسول کی آیات کھولی گئیں تو حرکت الگ نظر آئیں، اور جب عبد کی آیات کھولی گئیں تو بالکل الگ زاویہ ملا ہمیں۔ اب یہاں پہ بطور نبی دنیا کے جتنے بھی معاملات تھے جس میں عدل کا بھی بات ہم نے پڑھی کہ عدل کے معاملات، سرکار خود پیدل چل کے گئے، اونٹ پہ گئے، وہ چاہتے تھے وہ اڑ کے بھی جا سکتے تھے براق کی طرح، لیکن یہاں پہ انہوں نے دنیا کے تمام قوانین کو بائی پاس نہیں کیا بلکہ اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ابو بکر سرکار کو فرمایا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ موجود ہے، ہر معاملے میں اللہ کو آگے رکھا۔ یہاں پہ بطور نبی جو ہے نا معاشرتی قوانین کو سمجھتے اور سمجھاتے تھے۔ ہم آج بھی ان قوانین کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ قوانین جو ہیں یہ مشیت الہی کے پابند ہیں۔ اور بطور رسول پاک اللہ تعالیٰ کے رسول کے طور پہ روشنی کے علم سے آپ سرکار واقف تھے۔ ان معجزات میں جو ذکر ہے، ان میں جو اشیاء ہیں ان کی روشنیوں سے آپ واقف تھے، ان روشنیوں پر تصرف کا آپ کے پاس اختیار تھا۔ کفار کی جو سازش کا علم اللہ تعالیٰ کی روشنیوں کے علم سے آپ تک پہنچا۔ ابو جہل کی ٹیم عقل میں پھنسی ہوئی تھی اور آپ کے اصل سے ناواقف تھی۔ آپ کا اصل جو ہے بطور رسول، بطور عبد، جتنے بھی درجات ہیں ساروں درجات سے آپ واقف تھے۔ اس سے ابو جہل کی ٹیم ناواقف تھی اور وہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے پر لگی ہوئی تھی۔ بطور عبد ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہاتھ بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بطور عبد اپنے بندے میں آپریٹ ہو جاتے ہیں۔ اور 19 کی 63 میں ہے تلکا الجنت نورس من عبادنا من کانا تقیہ، جس نے تقوی رکھا اللہ تعالیٰ پہ ہم نے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اور اسی طرح 21 کی 105 میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زَبُورٍ مِّن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ جو میرے بندے صالح ہیں ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اسی طرح 40 کی 15 میں ہے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، بطور عبد روح کا کنٹرول علم آپ کے پاس ہے۔ تو یہ جتنے بھی درجات ہیں وہ سارے کے سارے روح کے جو علم ہے آپ کے پاس ہے، وہ علم الاسماء کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ علم الاسماء کی جو سمجھ آئی ہے وہ اسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ نمبر 1 اس کی ماہیت، نمبر 2 اس کی خصوصیت، نمبر 3 اس کی فعلیت۔ پتھر، اونٹنی، درخت، جالا، مکڑی، کبوتر، آنکھ، دماغ، یہ سب ایک ایک اسم ہے، یہ سب ایک ایک لطیفے کی مخلوق ہیں۔ جو کوئی ان کو جانتا ہے ان کی پراپرٹی تبدیل کر سکتا ہے، تصرف کر کے ماہیت، خصوصیت، فعلیت تبدیل کر سکتا ہے۔ اب سرکار پاک جو کہ سارے علم کے وارث ہیں،
تو ہم نے دیکھا یہاں پہ 9 مین معجزات کا ذکر ہوا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو بستر پر چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، لیکن دشمن کو نظر نہیں آئے۔ دشمن کی جو نظر ہے، آنکھ ہے، اس پر تصرف ہو جانا، غار ثور میں بچھو سام کے ڈسنے کے زہر کو ختم کر دینا، ببول کا درخت اگانا، یہ ایک لطیفے پر، کبوتر نے انڈے دے دیے، ایک لطیفے پر مبنی، ایک اسم پر مبنی، مکڑی نے جالا بنا لیا، ایک اسم پر مبنی، کمزور بکری کا دودھ میں برکت کا ہو جانا، سراقہ کے گھوڑے کا دھس جانا، بریدہ اسلمی 70 ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گئے، مدینہ کی آب و ہوا تبدیل ہو گئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں بطور ابد تو یہ بہت آسان پھر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم کے تحت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصرف کر کے یہ سارے معجزات جو ہماری عقل سے اوپر ہیں یہ سارے فرمائے۔ جی بہت شکریہ جی۔ آپ کا بہت شکریہ اظہر بھائی، بالکل آپ نے آج کے جو ٹاپک کے حوالے سے جتنے پوائنٹس تھے وہ ڈیٹیل میں ان کو بہت اچھے سے یہاں پر ایکسپلین کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ نے تصرف کر کر بہت سے معجزات کو انجام دیا، جو کہ آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے۔ بالکل جیسے آپ نے پہلا پوائنٹ یہاں پر ایکسپلین کیا تھا کہ آپ دعا فرما سکتے تھے، آپ معجزے کے ذریعے یا اپنی روحانی طاقت کے ذریعے وہ کام کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دعا فرمائی اللہ پاک سے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ پاک سے دعا کر کے، مکمل یقین کے ساتھ دعا کر کے ہر چیز مانگ سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد کوئی اور بہن بھائی کوئی چھوٹا سا پوائنٹ، کوئی ایک بات آپ لوگ لازمی شیئر کریں آج کے سیشن میں۔ جب ہم اس پی ڈی ایف کو پڑھ رہے تھے تو کچھ باتیں جو مجھے بھی بہت اچھے سے سمجھ آئیں یا جن کی طرف میرا ذہن زیادہ گیا، میں وہ آپ سب سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سکون کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اس سے مجھے یہ سیکھنے کو مل رہا تھا کہ جب اللہ کا حکم ہو تو ڈر باقی نہیں رہتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو کتنا بہادر بنا دیتی ہے کہ وہ ہر خطرہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے اس واقعے کو لے کے چل رہے تھے اور آگے جب دیکھ رہے تھے کس طرح سے مکڑی کا جالا، کبوتروں نے انڈے دے دیے، ہمارا اللہ پاک پر یقین، پختہ یقین ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے مدد غیر متوقع طریقوں سے جو ہے اللہ پاک کی مدد ہمارے لیے آتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو تھا سب سے اہم نقطہ یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ صرف یہاں پر اللہ پاک پر توکل ہی کافی نہیں تھا نا، کیونکہ اس مکمل قصے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے ساتھ ساتھ پلاننگ بھی مکمل کی تھی۔ ہجرت کے اس مکمل سفر پر راستہ بدلنا، غار میں قیام، تو یہ سب جو تھا یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا۔ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اللہ پاک پر توکل کے ساتھ ساتھ مکمل حکمت عملی بھی ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بہن بھائی آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی پوائنٹ ہو آپ کے ذہن میں، کوئی ایک بات، تو ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پر بابا جی کا فرمان پڑھ رہی تھی، بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہجرت صرف جگہ بدلنا نہیں، اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنی منفی سوچ، نفس اور دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی طرف آ جائے، دنیا کی زندگانی سے روحانی سکون، اللہ کی قربت کی طرف ہجرت، اللہ کی قربت کی طرف ہجرت ہم لوگ کریں۔ اور بابا جی کے مطابق غار صرف ایک جگہ نہیں بلکہ انسان کے باطن کی وہ کیفیت ہے جہاں وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب حالات مشکل ہوں تو باہر بھاگنے کے بجائے ہمیں اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے دل کو اللہ پاک سے جوڑ کر اللہ پاک کے قریب ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر جب ہم دیکھ رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہی بات قرآن پاک میں بھی سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو بات یوں سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک یقین، ایک شعور ہے
جب انسان کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو خوف، گھبراہٹ اور بے چینی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر ہم زبان سے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں مگر دل سے مکمل حوالے نہیں کرتے، اسی لیے ہمارا یقین ادھورا رہ جاتا ہے اور ہماری بات پوری طرح نہیں بنتی۔ تو اس سے یہی جو ایک مکمل پیغام مجھے سمجھ آ رہا تھا وہ یہی تھا ہمارے لیے کہ اصل جو ہے حالات نہیں ہوتے بلکہ ہمارا یقین ہے۔ اگر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور سب سے آخر پہ جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکمل قصے کو دیکھ کر ہجرت کے مکمل جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے شروع میں کفار مکہ نے جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کی تھی، اور اس کو بھی دیکھ کر تو پھر یہی سمجھ آتا ہے کہ باطل چاہے کتنا بھی مضبوط ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور سچائی جو ہوتی ہے ہمیشہ وہی جیتتی ہے، وہی جو ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات مبارک جو ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس سیشن سے۔ تو ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اب ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات اور نشانیوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں، ان کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے اعمال کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب اور احترام پیدا فرما دیجیے کہ ان کے نام مبارک سنتے ہی ہمارے دل عاجزی اور محبت سے جھک جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے اتصال النبی سیشن میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنا حاصل تفکر یا اپنی کچھ چھوٹی سی بات لازمی شیئر کریں گے اس سیشن میں۔ آپ سب کو عید مبارک اتصال ٹیم کی جانب سے۔ بہت شکریہ آپ سب کو۔ اللہ حافظ۔